باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا اجر و عظیم عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 2000 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہے اور اس عورت کا 1000 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا ہی اجر و عظیم عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کو روتا ہوا پایا۔ ہم نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کو شدید عذاب میں دیکھا تو اب مجھے ان کا وہ برا انجام یاد آ رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا چیز دیکھی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں لوہے کی کینچیوں سے بالوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا اور ایک اور عورت کو زبان کے ساتھ لٹکے ہوئے پایا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی پشت سے باہر نکل گیا تھا اور تالو اس کے حلق میں ڈلی جا رہی تھی، اور ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کے پستانوں سے لٹکایا گیا ہے، اور جہنم کے درختوں کا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق سے ڈلا جا رہا تھا، اور ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے اور وہ ان کی گھٹنوں کے ساتھ لٹک رہی تھی، اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جو اپنا جسم کاٹ کر کھا رہی تھی، اس کے نیچے آگ جلائی گئی تھی، اور ایک اور عورت کو دیکھا جس کا جسم آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ اسی طرح اور بہت سی عورتوں کو مختلف سزوں میں جھگڑے ہوئے دیکھا۔ ابا جان، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ ان عورتوں کے اعمال کیا تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہے فاطمہ، جو اپنے بالوں کے ساتھ کنگھی لٹکائی ہوئی تھی وہ اپنا راز لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی، اور جو زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی تھی۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کو زبان کے ساتھ برا بھلا کہتی تھی،
اور مزید آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی تھی، قیامت کے دن اس کی زبان 70 غز لمبی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ جو بھی دیے بہنیں اپنے خامدوں کو تکلیف دیتی ہیں یا گالی گلوچ کرتی ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور جو خامد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کو اگر ناجائز تنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں، تاکہ ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے عورت گالی گلوچ پر اتر آئے۔ پرہیز کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پیار کی زبان جانور سمجھتے ہیں، اور یہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیوں نہیں سمجھتا۔ انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، مگر معاف کر دینا چاہیے تاکہ عورت کو بھی صبر آ جائے۔ اسے اس کی گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے گا، اور جو عورت اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسروں کی اولاد کو دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ دودھ پلاتی تھی۔ ایسا کرنا گناہ ہے جب تک خاوند اجازت نہ دے۔ اور وہ عورت جس کو اپنے پاؤں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی۔ جو بھی دیے بہنیں ہیں جو خاوند کی اجازت کے بغیر جاتی ہیں وہ اس حدیث سے نجات دیکھ لیں اور سن لیں کہ جدھر بھی جانا ہو خاوند کی رضامندی ہو تو پھر جانا چاہیے، اگر نہ رضامندی ہو تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ تو خاوندوں کو بھی چاہیے اگر وہ گھر سے جانا چاہیں تو ان کو جانے دیا جائے، یا ساتھ چلا جانا چاہیے، یا اپنے والد کو ساتھ بھیج دینا چاہیے، یا اپنی والدہ کو ساتھ بھیج دینا چاہیے، یا اپنے بھائی کو ساتھ بھیج دینا چاہیے، یا اپنی بہن کو جو بڑی عمر کی ہے اس کو ساتھ بھیج دینا چاہیے، یا تایا ابو ہوں ان کو ساتھ بھیج دینا چاہیے۔ بعض ہمارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت کی چیز بھی لینے کے لیے نہیں جانے دیتے، مائی باپ کے گھر نہیں جانے دیتے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ گھر میں ناچاکی نہ ہو اور نہ ہی عورت بد زبان ہو۔ اور حیض و نفاس سے فراغت کے بعد غسل نہیں کرتی تھی، اور وہ عورت جو اپنے جسم کو دکھا رہی تھی وہ غیر محرموں کے سامنے بن کر ظاہر ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کی رغبت کرتی تھی، اور وہ عورت جس کا جسم آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا وہ اپنے آپ کو بن سوار کر ظاہر کرتی تھی۔ جیسے کہ میں تو نہیں کہتا سب ہماری دیے بہنیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو شرم پردہ حیا نصیب کرے، مگر جو بات کہنے والی ہوتی ہے وہ کرنی پڑ جاتی ہے کہ بعض ہماری دیے بہنیں ایسی بھی ہیں جو سر پر چیلا نہیں رکھتی اور نہ لیتی ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا جو چینل ہے یہ اتفاق والا ہے، اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں، زیادہ وضاحت نہیں کرتے تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات کو بھی اچھی طرح سمجھ جائے۔ ظاہر کرتی تھی تاکہ لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اور ہراساں اور ہر اس غیر محرم کو پسند کرتی تھی جو اس کی خوبصورتی کو دیکھتا تھا۔
یعنی کہ جو اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. آپ بازار میں بھی دیکھ لیں، یہ مرد حضرات جو ان کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ اگر ایک دی بہن جا رہی ہے تو اس نے اگر نہیں سر پر چیلا رکھا ہو، ویسے کرنا چاہیے. یہ میں ایک مثال کے طور پر بات بیان کر رہا ہوں. تو مرد کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں، اپنی نظریں نیچے کر لیں. بدقسمتی سے آج نہ عورت شرم کرتی ہے اور نہ مرد کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اگر خدا کا خاصہ کوئی دین پہن مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکل بھی آئے تو پھر اس کے پیچھے قطاریں لگا دیتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں. اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اور وہ عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، وہ عورت تھی جو نماز پڑھ سکتی تھی اور روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن نہ وہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی اور نہ ہی غسل جنابت کرتی تھی. یعنی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صبح کے وقت اگر جنابت، سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، جنابت یہ تو ایک اللہ اور اللہ کے رسول نے حق دیا ہے، یہ حلال ہے، مگر بعض اوقات ہم اس میں خیانت بھی کر دیتے ہیں. جنابت کا غسل بہت ہی دیر سے کرتے ہیں. تو جب نماز سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر دی گئی، جب چاہے انسان کر سکتا ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم، روزے کے ٹائم اور اس قسم کی چیزوں کے اس چیز کے دوران وہ نہیں کر سکتا. ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ ایک دی بہن روزہ رکھتی ہے اور وہ دن کو ہم بستری کی طرف میل ہو جاتا ہے تو یہ ایسا کرنا گناہ ہے، کیونکہ رمضان شریف کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں. یہ ہر حال میں مرد عورت رکھیں گے بالغ. تو جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ دیے بہنیں جو ہیں اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہ رکھیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور وہ عورت جس کا سر خنزیر کے سر کے برابر اور جس کا جسم گدھے کے جسم کے برابر نمند تھا، وہ چغل خور اور جھوٹی تھی. یہ آپ صاف کر لیں. جو عورت جھوٹی چغل خور ہوگی اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح ہوگا اور جسم جو ہے گدھے کی نمند ہوگا. اس سے دیے بہنوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اور وہ عورت جس کی شکل کتے کے نمند تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتے کے نمند، وہ فتنہ انگیز اور اپنے خاندان سے نفرت کرتی تھی. یعنی کہ جہاں عورت کا خاندان وہ ہوتا ہے جہاں وہ شادی شدہ ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو والدین کا بھی گھر جو ہوتا ہے یہ بھی اس کا خاندان ہوتا ہے، مگر اس کی نسل جو ہوتی ہے وہ دوسرے خاندان سے شروع ہوتی ہے. جو اس کے بیوی بچے، جو اس کے بچے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے خاندان کی ہوتی ہیں. تو عورت کا صرف جو خاندان ہوتا ہے وہ والدین سے، اس کا بھائیوں کا، یہ اچھے خاندان کی ہے یا یہ برے خاندان کی ہے. صرف عورت کا ہی مائی باپ کے ساتھ اس کا خاندان ہوگا. جو عورت کے بچے ہوں گے وہ اس کے خاوند کے خاندان سے ہو جائیں گے. تو اپنے خاندان سے نفرت کر دیں گے. استغفر اللہ. یہ تمام مثالیں تمام مثالی شکل میں دکھایا گیا تھا. مثالی مطلب ہے کہ جو بھی عورت اس طرح کرے گی وہ اس طرح ہو جائے گی. خاندان سے نفرت کرتی تھی، یہ تمام مثالی شکل میں دکھایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں جنت کی بھی سیر کی تھی اور دوزخ کی بھی سیر کی تھی.
تو یہ دوزخ میں تمام ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ خاندان کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانے والوں کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب کی مستحق ہوتی ہے۔ غضب کی مستحق ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے، یعنی کہ خاوند شریف ہے، نہ اس کو اچھی کہتا ہے، چنگی کہتا ہے، نہ بری کہتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کوٹتا ہے۔ ایسے خاوند کو تکلیف دینا یہ عورت اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں کہ عورت مجبور ہو جاتی ہے، تو جو خاوند بھی عورت کو بلا وجہ تکلیف دیتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ویسے وہ عورت کا سربراہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، مگر مالک ہونے کا یہ قطعی نہیں ہے کہ اس کو تکلیف دے، بے شدید مارے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائے، تو عورت بھی اس کو تکلیف پہنچانا شروع ہو جائے گی، تو پھر دونوں جو ہے نا لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور سارے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت کی حقدار ہے۔ تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت کی حقدار ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ میری ویڈیو جو بھی دیے بہنیں سنیں یا مرد حضرات سنیں تو ایسا کرنے سے پرہیز کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند سے یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، اور وہ دن کو روزہ رکھتی ہو اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو۔ یعنی کہ جو عورت مرد کو یہ کہے کہ میں نے تو تیرے میں کوئی بلائی نہیں دیکھی، تو برا ہے، کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، ہر وقت کینچی کی طرح چلتی ہو، تو پھر وہ روزہ ہی رکھے ساری زندگی، اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرتی رہے، تو اس قابل قبول نہ ہوگی۔ مگر یہاں ایک اور بات بھی کرنی، آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ خاوند پاؤڈر پیتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بدفعلی کرتا ہے اور گھر میں کچھ نہیں دیتا، تو پھر مجبوری میں عورتوں کو کہنا پڑتا ہے۔ یہ معزز حضرات نہ کہیں کہ میں الٹ بات کر رہا ہوں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تم دیکھیں کہ بچے اور بیوی بھوکے مر رہی ہے اور خاوند جو ہے نشہ کر رہا ہے، تو پھر بیچاری وہ گھر سے نہ نکلے گی تو اور کیا کرے گی؟ اگر اس کا مائی باپ بھی غریب ہے، جس خاندان میں وہ شادی شدہ ہے وہ بھی غریب ہے، خاوند نشہ کر رہا ہے، گھر کچھ نہیں دے رہا، بچے بھوکے ہیں، تو پھر مجبوری کے تحت وہ نکلے گی اور کیا کرے گی؟ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے اپنے چہرے پر ناراضگی ظاہر کرے جس کی وجہ سے وہ اپنے خاوند کو غمزدہ کر دے، تو
تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتی ہے جب تک وہ اپنے خاوند کے سامنے انستی نہیں، جس کے سبب وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مردی ہے جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی عورت کو خلوت گزاری کی دعوت دے تو وہ انکار کر دے اور خاوند اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو اس پر سورج طلوع ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم بستری کے لیے بلائے اور نہ جائے۔ اگر ہاں ایک اور بھی بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اگر حیض آ جائے تو پھر بھی وہ زبردستی کرے یا بیمار ہو یا اپنی جان کو روتی پھرے اور وہ ایسا کرے تو اسے اگر وہ نہ آئے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر بلا وجہ کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ساری رات صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو حق بات میں نے بتائی وہ اس پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں۔ بھائی جان غلطی سے میں یہ ٹیڑھے کا جو لفظ ہے یہ میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، تو میں دوبارہ جو ہے نا پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں۔ وہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ خود ہم نے گاڑے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے۔ وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔